हुकूमत वक्त ने फ़ैसला किया है कि PTI पे बैन या पाबंदी लगाई जाएगी और इस बात पे भी मशावरत जारी है। और कल हमने देखा कि वज़ीर क़ानून की स्टेटमेंट यही थी कि इसके बाद पे तमाम इत्तेहादियों से भी मशावरत होगी। इसके क्या नताइज हो सकते हैं पाकिस्तानी सियासत के लिए, और बिलखुसूस तब जब हम ये देखते हैं कि KP में हुकूमत बनाने वाली पार्टी ही PTI है। आइए इस बारे में ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगाई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि अगर PTI के ऊपर बैन लगता है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, तो फिर सबसे पहले बताइएगा KP की हुकूमत का क्या होगा? नहीं, ये हुकूमत तो नहीं रहेगी। ये हुकूमत पाबंदी लगाकर कैसे बाकी रह सकती है? ये कैसे इस हुकूमत के लिए मुमकिन है कि एक सियासी जमात को, जो मुल्क की इस वक्त कम अज कम पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, उस पर ये पाबंदी लगा दी? ये कैसे मुमकिन है? जी ये तो अक्लो फहम से मुहावरा कोई बात इनमें सूझी है, जो इनको कहा गया है कि जनाब इस मुल्क में सियासी जमात पर पाबंदी लगा दें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो इनका मसला कैसे हल होगा? क्या माजी में कितनी पाबंदियां लगाई गई, तो पर पाबंदी लगाई, मसला हल हुआ? उसके बाद जो है आपने अवामी लीग पर पाबंदी लगाई, मसला हल हुआ? उसके बाद नैब पर पाबंदी लगाई, मसला हल हुआ? मसाइल पैदा होते हैं, मसाइल हल नहीं होते हैं, और इस तरह से ऐसे मसाइल हल होते हैं जो हल नहीं हो सकते हैं। जी नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप सियासत को बहुत बेहतर समझते हैं, तमाम अदवार ही आपने देखे हैं, और जैसे आपने इशारा किया कि पाबंदी लगाना कोई जमहूरी रवैया भी नहीं है, तरीका भी नहीं है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि जो जाहिर सी बात है सियासी जमातों की आपसी एक जंग होती है या आपसी एक कंपटीशन होता है, उसमें अब PMLN के पास कोई और जमहूरी तरीके, सियासी तरीके नहीं रह गए हैं जो कि अब कानूनी चाराजोई की तरफ जा रहे हैं? दिस इज़ प्रॉबेबली द लास्ट कार्ड दैट दे आर प्लेइंग देन। नहीं, मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर होता है, मुश्किल हालात में आपको मुज़ाकरा। इवन ये हुआ था कि 1960s के डिकेड में मुजीब को बुलाया गया और उसके साथ बातचीत की गई, लेकिन वो स्क्रिप्टेड था, बहुत कुछ स्क्रिप्टेड था। हमें मालूम था कि अयूब खान और उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो ईस्ट पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते थे। वो अपने रिकॉर्ड पर आ गए हैं, वो अपनी डायरियों में लिख चुके हैं, और याहिया खान हेनरी किसिंजर को लिख कर दे चुके थे। क्या खुदा न खास्ता क्या ये हुक्मरान भी या जो दूसरे फरीक हैं वो भी मिलकर तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फैसला कर चुके हैं? पाकिस्तान का इस वक्त असल अहम चीज क्या है? पाकिस्तान में सबसे अहम इस मुल्क की जुगराफियाई सलामती है। इस्लाम के तमाम जुगराफिया, लेकिन जो इमेज है पाकिस्तान का कि हमारे रवैये जमहूरी नहीं है, हमारे यहाँ सियासी जो स्पेस है वो कम से कम होती चली जा रही है, इस तरह की पाबंदी लगाने से तो दुनिया को ये मैसेज और वाज़ेह हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि देखें, हम इस वक्त देख रहे हैं कि PMLN अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर पा रही है। तो एक तरफ उनके ऊपर ऑलरेडी अवाम का ये गुस्सा कि ना महंगाई कम हो रही है, बिजली पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है, और यकीनन ऐसी सिचुएशन में उनका जो ओपोनेंट होगा, जो हरीफ होगा, वो मकबूलियत ज़्यादा ले रहा है। अब मकबूलियत का ग्राफ एक तरफ PTI का अगर बढ़े और आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएं, इसके क्या नताइज मुरतब होंगे PMLN के लिए सियासी तौर पर? मुझे हुकूमत और अपोजिशन में दोनों इंतहा पसंदाना तर्ज अमल रखता है, और दोनों के इंतहा पसंदी की वजह से मुल्क खतरे का शिकार है। मुझे साफ खतरा लग रहा है कि मुल्क खतरात की तरफ जा रहा है, और दोनों फरीक जो हैं, मुझे ये लगता है कि इसके बाहमी तौर पर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। मुल्क को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाए तो दोनों उसके जिम्मेदार भी हैं, और उनका इरादी फैसला होगा, ये गैर इरादी फैसला नहीं होगा। नज़ीर साहब, एक राय लोगों की ये भी है, क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि इक़्तिसादी जो बदहाली है हमारी, जिसको संभाल नहीं पा रही है मौजूदा हुकूमत, उससे एक डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट की जा रही है, एक सियासी केओस बर्पा कर। आप इस थ्योरी को बाय करते हैं? मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत आज जिस हालत तक पहुँची हुई है कि हम कोई आम आदमी जो है वो अपनी रोजमर्रा के जो मामला हैं उनको नहीं कर पा रहा है, और बच्चों के लिए वो खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। आपकी लोअर मिडिल क्लास वाइप आउट हो चुकी है, आपकी अपर मिडिल क्लास जो है वो दम तोड़ने वाली है। आपके पास एक क्लास रहेगी, माफिया और आम आदमी, और इनके दरमियान में जमीन और आसमान का फासला है, और यही चीजें होते हैं जिनसे मुल्क को खतरात होते हैं। असल बात यह है कि ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत
جب بھی آتی ہے مافیا کی اس کو پروان چڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ گڑھ جوڑ کرتی ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے، لیکن ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. اب معیشت اس حالت میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ بوجھ اٹھا سکے، اب مافیا کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور مافیا اس حکمران اشرافیہ کے اندر موجود ہے. اور حکمران اشرافیہ جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، مافیا وہاں وہاں تک پھیلا ہوا ہے اور ہر ادارے کے اندر موجود ہے، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جناب ملک کا مستقبل کیا ہوگا. اور اوپر سے یہ سیاسی دنگا فساد جو ہے. جی نذیر صاحب، ایک سیاسی بیان کو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ایک سیاسی اپنا ایک موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کیسے سنا اور سمجھا؟ عطا اللہ طاہر صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا پاکستان دونوں میں سے ایک ہی کی بقا ممکن ہے، اور پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کو بین کرنا بہت اہم ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو آپ؟ میں پی ٹی آئی پر پابندی کو ملک کے خلاف سمجھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، اس کو ملک کو نقصان ہوگا. میں پی ٹی آئی کا حامی کبھی بھی نہیں رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جناب اس پر میری شدید نکتہ چینی رہی ہے، لیکن پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. سر ایک اور رائے اس پہ، جی بالکل، ایک جو امیڈیٹ چیز نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر سیاسی جماعتیں رائٹ ونگ کی پولیٹکس کو پریکٹس کرتی ہیں، ایکسٹریم رائٹ نہ بھی ہوں تو سینٹر رائٹ جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی کے بھی جو ہمیں اصول نظر آتے ہیں وہ کچھ سینٹر رائٹ ہی کی باتیں کرتے ہیں. ان کو بین کرنے کا مطلب، اور جس طرح آپ نے خود اشارہ کیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، اگر آپ اس کو بین کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہوگا اس کو آپ ایک طرح سے دھکیل رہے ہیں فار رائٹ کی طرف، اور ایسی بہت ساری چھوٹی جماعتیں ہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور آپ کا تجزیہ بھی ٹھیک ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت حکمران اشرافیہ میں جتنے بھی ایلیمنٹ شامل ہیں وہ سب اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں. اور میرا خیال یہ، مجھے خطرہ ہے، خدشہ ہے، میں انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ سب ملک کو مجھے جغرافیہ کا خطرہ لگتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم ایک انچ بھی پاکستان کا لوز نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکمران اشرافیہ جو ہے اور جتنے بھی اس کے پلیئرز ہیں وہ مجموعی طور پر ملک کے خلاف کام کرے. مجھے کم از کم اس وقت یہی لگتا ہے. صحیح. سر مجھے ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس بات کی جاتی ہے اس میں ایتھنیسٹی اور لسانی طور پہ بھی ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کچھ انٹرنیٹ پرسنالٹیز ہی ایک بہتر لفظ ہو سکتا ہے ان کے لیے، جب وہ ریلیجس یا دوسرے تھوڑا سا دین کو سمجھنے والے لیکچرز دیتے ہیں، اس میں بھی کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری منافقت کی، ہماری جو لسانیت ہے، ہمارا جو ایک تعصب ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ سندھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ماڈریٹ ویو رکھنے کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہرحال اپنا ایک ہمیشہ کنٹریبیوشن اس میں دیا ہے. ابھی موجودہ دور میں حکومت کہتی ہے کہ تمام اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. صدر مملکت کا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس معاملے پہ کیا موقف ہے آپ کے بارے میں، آپ کے خیال میں؟ وہ اپنا موقف تو خود ہی بتا سکتا ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی. سر آپ کے پاس کچھ تو خبر ہوگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کی حمایت کرے گی کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 70s کے ڈیکیڈ میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی اور اس کے نتائج بہت ہی تلخ ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی جو بھی ان کو سزائے موت دی گئی اور اس کے خلاف جو کچھ بھی کیا، اس میں یہاں سسٹم جو کمزور ہوا تھا وہ نیب پر پابندی سے ہوا تھا، اور جو قابض ایلیمنٹ تھا، یعنی جو مارشل اتھارٹیز تھیں، ان کو مضبوطی اس بات سے ملی تھی اور وہ نیب کی پابندی کے حق میں تھی، اور وہ بھٹو صاحب کو تک اس جگہ تک لے کر گئی. یہ تو حکمران، ہمارے جو حکمران ہیں، یہ تو خود چل کر جا رہے ہیں اس پابندی کی طرف. ہمیں معلوم ہے اس وقت بھٹو صاحب کو کس طرح پریشر میں لا کر. میں بہت سی میٹنگ کا حوالہ آپ نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریکارڈ کا ہم آن دا ریکارڈ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایسی تھی کہ بھٹو صاحب کو کھینچ کر پابندی کی طرف لے جایا گیا اور ان میں پابندی آئی تھی، لیکن وہ پابندی ان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئی. لیکن یہ جو پابندی لگانے جا رہے ہیں اپنے دل سے لگانے جا رہے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے لگانے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ اس ایجنڈے کے لیے جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، جس میں پاکستان کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاص جغرافیائی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس ایجنڈے کے حصے کے طور پر اس پر کام ہو رہا ہے. عام آدمی کبھی بھی وطن سے بیزار نہیں ہوتا ہے،
وہ اپنے وطن کے ساتھ ہوتا ہے، جس زمین پر رہتا ہے اسی زمین کا وفادار ہوتا ہے. یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے وفاداریاں تبدیل کرتی رہتی ہے. ہوا ہے یہ ہمارے سامنے ہوا ہے. بالکل. کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے یہ تو دیکھنا ہے، لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت ایک جغرافیائی خطرہ پاکستان کے اوپر منڈلا رہا ہے. نذیر صاحب، مشاورت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور چینلز ہی استعمال ہوں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اس وقت وہ پی ایم ایل این سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، تمام ہی جماعتوں سے رابطے میں ہیں. نہیں ہو سکتا ہے رابطے میں، مجھے اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آخر میں جب نو آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز نہیں رہتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ رابطے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہوتی ہوں گی، اور شاید ہمیں بھی اس بات کا علم ہو کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لیکن آخر میں ایک لفظ جیل سے آتا ہے نو، اور میں کسی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں، یا ہماری پارٹی کسی سے بات چیت کرنے تو جج لاک ہو جاتا ہے. تو جج لاک ان کا پیدا کیا ہوا ہے جو اس وقت جیل میں ہیں. وہ مذاکرات سے معاملات سلجھ سکتے ہیں، لیکن حکومت کا مذاکرات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان مذاکرات کے ذریعے پی ٹی آئی کی جو طاقت ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور پی ٹی آئی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی نتیجہ ہو، ملک خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ رہا ہو لیکن میں اپنی انا پر رہوں گا. یہ چیزیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.